أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ جو آیات ہیں یہ سورۃ آل عمران کی 27 اور 28 جو ہے یہ آیت ہے، یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ اے میرے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت لے لیتا ہے، اور جس کو چاہے عزت بخش دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، یقیناً تو ہر بات پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی وضاحت آپ کی وحی اور الہام کی روشنی میں کی تھی، اور بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی وحی میں نبی اور رسول قرار دیا ہے۔ آج میں حضور السلام کے مقام و مرتبہ کی وضاحت آپ کے الفاظ یعنی آپ کی تحریروں کی روشنی میں کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، اگر کوئی ملہم من اللہ صادق ہو اور ہم اس کو صادق سمجھ کر اس پر ایمان بھی لا چکے ہوں، تو اگر اس صادق کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے اسے نبی اور رسول قرار دیا ہو تو پھر ہم مومنوں کے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم ملہم کو بخشے گئے مقام و مرتبہ کے بارے میں سوال اٹھاتے پھریں، یا اس کے مقام و مرتبہ میں مین میخ نکالتے پھریں، یا ہم یہ کہتے پھریں کہ وہ نبی تو نہیں تھے بلکہ مجدد اور محدث تھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں پر ایمان نہیں رہا، اور وہ جو کہتا ہے کہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں، جس کو چاہوں عزت بخشوں اور جس سے چاہوں عزت چھین لوں۔ ایسے لوگ جو ہیں، جو اس قسم کے پھر باتیں کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے خیال میں پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بھی نعوذ باللہ من ذالک درست بات نہیں ہوگی کہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں اور جس کو چاہوں عزت بخشوں اور جس سے چاہوں عزت چھین لوں۔ ایک بار پھر میں بڑے ادب کے ساتھ ان احمدیوں سے کہتا ہوں جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی مومن بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے اس پر ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایسے احمدیوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ بھی واضح رہے کہ خاکسار یہ باتیں قادیانی یا لاہوری جماعت کے وکیل کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ اس معوذ ذکی غلام اور اس نشان رحمت ہونے کے دعوے اور حیثیت سے آپ سب کو بتا رہا ہوں، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بخشی تھی۔ اس وقت آپ سب سے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا ذل مخاطب ہے، کسی قادیانی جماعت یا کسی لاہوری جماعت کا کوئی وکیل آپ سے مخاطب نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں سامعین کرام کہ اس وقت اس عاجز کی زبان میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام یعنی حکم و عدل بذات خود مخاطب ہیں، تو بھی یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ خاکسار حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہی ہے، ہم میں صرف اصل اور ذل ہونے کا فرق ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی ملہم من اللہ کو اللہ تعالیٰ اسے کوئی مقام و مرتبہ بخش دے اور ملہم خود بھی حلفاً اس مقام و مرتبہ کا نہ صرف اقرار کرے بلکہ اپنے اشتہاروں اور کتابوں میں اس کا اعلان بھی کر دے، تو اگر ہم دلی طور پر واقعی اس کے مومن ہیں تو پھر ہمیں ملہم من اللہ کے اس مقام و مرتبہ پر ایمان لانے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ کلام اللہ کے بعد ہمیں ملہم کی تحریروں میں اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ بھی واضح رہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو کہ اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ کے مطابق اپنے مرسل کی اجتہادی غلطیوں کو درمیان سے اس طرح اٹھا دیا کرتا ہے جس طرح کہ کوئی اجتہادی غلطی واقعہ ہی نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر حضور اسلام کا ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اسے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرنا آپ کی ایک اجتہادی غلطی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کی جسمانی اولاد کے انقطاع کے بعد بھی آپ کی وفات تک ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کا نزول فرما کر اپنے برگزیدہ بندے کی اس اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا تھا۔ خاکسار اپنے ان تمام احمدی بھائیوں جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مومن ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کو امتی نبی اور رسول ماننے سے گریزاں ہیں کی خدمت میں بصد عجز و انکسار گزارش کرتا ہے کہ نبوت کے سلسلے میں حضور صاحب کی بظاہر متناقض تحریروں کی وجہ سے آپ بھی کہیں کسی ابتلا اور آزمائش میں تو نہیں پڑے ہوئے۔ بہرحال ان احمدی بھائیوں کی رہنمائی کے لیے جو حضرت مرزا صاحب اسلام کے مقام و مرتبہ کے سلسلے میں آپ کی وحی اور الہام کی بجائے آپ کی تحریروں کو حجت جانتے اور مانتے ہیں، آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اپنے بھائیوں کی ہدایت اور افادہ عام کے لیے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا اپنی تحریروں کی روشنی میں آپ کا اللہ تعالیٰ کا ایک سچا نبی اور رسول ہونے کے شواہد پیش کروں گا۔ سامعین و ناظرین کرام،
حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے 5 نومبر 1901 کو ایک مختصر رسالہ بعنوان ایک غلطی کا ازالہ لکھا تھا۔ اس رسالہ کے لکھنے کی غرض و غایت کے سلسلے میں حضور صاحب اسی رسالہ کے صفحہ اول روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 206 پر لکھتے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے لفظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ اے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، اگر کسی کی نیت نیک ہو، اس کے اندر اپنی کوئی نفسانی غرض پوشیدہ نہ ہو، اور وہ تقویٰ کے ساتھ حقیقت کو معلوم کرنا چاہے، تو حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے آپ علیہ السلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالہ ہے ایک غلطی کا ازالہ ہی کافی ہے۔ لیکن سامعین کرام یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے باوجود حضور علیہ السلام کی تحریروں میں مخالفوں کے لیے کج بیسی کے لیے گنجائش بھی بہت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 1901 سے پہلے کی تالیفات میں بکثرت اپنے نبی اور رسول ہونے کا انکار کیا تھا۔ اب میں 1901 سے پہلے حضور صاحب نے جن جن رسالوں میں اپنی نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے، میں چند مثالیں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ اس ضمن میں سامعین کرام آپ علیہ السلام اشتہار 2 اکتوبر 1891 مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 230 تا 231 پر فرماتے ہیں: سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب و کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی اور رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آگے میں ایک اور حوالہ یہ 1891 کا یہ بھی ہے۔ حضور اسلام فرماتے ہیں 23 اکتوبر مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 255 پر ہے۔ یہ 23 اکتوبر 1891 کے حضور اسلام کے کسی اشتہار کے الفاظ ہیں۔ حضور اسلام فرماتے ہیں: اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ تیسرا میں حوالہ پڑھتا ہوں، یہ بھی 1891 کا ہے۔ ازالہ ہو ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431 پر حضور صاحب لکھتے ہیں: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ چوتھا حوالہ میں پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی 1891 کا ہی حوالہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 320 پر، آپ فرماتے ہیں نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے۔ اب میں آگے 1892 کے 2 حوالے آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا۔ حضور علیہ السلام اشتہار 3 فروری 1892 میں مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 313 تا 314 پر فرماتے ہیں:
مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں، تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث لفظ میری طرف سے سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ یہ اگلا حوالہ بھی جو ہے یہ 1892 کا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، آسمانی فیصلہ ان کی کتاب ہے، رسالہ ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 313 پہ حضور صاحب لکھتے ہیں، میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب میں 1897 کے 3 اقتباسات یا حوالہ جات آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں حضور صاحب کے۔ حضور صاحب انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 27 پر فرماتے ہیں، اور اصل حقیقت جس کی میں علی رؤوس اشہاد گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا نہ نیا۔ اس طرح یہ 8واں اقتباس ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور صاحب سراج منیر میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 5 پر فرماتے ہیں، میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بکلی بند ہیں۔ اب نہ کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی۔ یہ بھی اگلا جو 9واں میں پڑھنے لگا ہوں حوالہ، یہ بھی 1897 کا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد 2 مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 297۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں نے مشت نمونہ از خروارے کے طور پر یہاں صرف 9 حوالوں کا ذکر کیا ہے۔ ختم نبوت سے متعلق اس قسم کے درجنوں اقتباسات حضور صاحب کی 1901 سے پہلے کے کتب و رسائل میں ملتے ہیں۔ خاکسار اب حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی 1901 کے بعد کی تحریروں میں سے چند ایسے حوالے پڑھتا ہے جن میں آپ علیہ السلام نے اپنے امتی ذلی اور بوزی نبی ہونے کا بابانگ دہل اعلان فرمایا تھا۔ نمبر 1، ایک غلطی کا ازالہ، یہ 1901 کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، میں جبکہ اس مدت تک 150 پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر باچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں۔ اگلا حوالہ جو ہے یہ 1902 کا ہے، نزول المسیح حاشیہ میں ہے، یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 381 پر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں رسول اور نبی ہوں، یعنی با اعتبار ذلیت کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ تیسرا حوالہ جو ہے یہ بھی 1902 کا ہے، دافع البلا جو رسالہ ہے اس میں سے ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 پر۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ چوتھا جو حوالہ ہے یہ حقیقت الوحی 1907 کا ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 154 پر۔ حضور صاحب لکھتے ہیں، اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔
حضور سامعین کرام بذات خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بارش کی طرح وہی نازل فرما کر نبوت کے معاملہ میں مجھے میرے سابقہ عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔ اب وہ حضرات جو نبوت کے معاملہ میں حضور علیہ السلام کی عقیدہ میں تبدیلی کے سلسلے میں معترض ہیں، تو ان کے پاس اپنے اس دعوے کے حق میں کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ خود حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی مجھ پر بارش کی طرح نازل ہوئی، اس وحی کی وجہ سے یا اس وحی نے مجھے اپنے سابقہ عقیدے نبوت کے سلسلے میں اپنے سابقہ عقیدے پر قائم نہ رہنا دیا۔ آگے میں 5واں حوالہ پڑھتا ہوں، یہ بھی حقیقت الوحی کا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 حاشیہ پر حضور اسلام رقم فرماتے ہیں، اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی۔ 6واں حوالہ سنیے، اور یہ بھی حقیقت الوحی کا ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پہ حضور السلام لکھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اے نادانوں، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام باموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ وَلِكُلِّ أَن يَسْتَلَحْ، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ سامعین کرام، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے 1974 میں قومی اسمبلی میں اپنے موقف کے حق میں جو رسالہ پیش کیا تھا، اس کا نام آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ ہے۔ ہمارے لاہوری بھائیوں کے علماء نے اس رسالہ کی صفحہ 11 پر 12ویں نمبر پر یہی حوالہ اپنے موقف کی تائید میں پیش کیا ہے کہ اور یہ کہنا، حضور صاحب کے لفظ ہیں، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ لیکن علماء احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے اپنے حوالہ میں حضور علیہ السلام کی اگلی عبارت یعنی اے نادانوں، میری مراد نبوت سے یہ ہے، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام باموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ وَلِكُلِّ أَن يَسْتَلَحْ، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ یہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے علماء نے وہ جو اپنا رسالہ پیش کیا ہے آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، اس میں اپنے موقف کے لیے انہوں نے یہ آگے حضور صاحب کے یہ الفاظ چھوڑ دیے۔ واضح رہے کہ علماء جماعت احمدیہ اشاعت اسلام جو ہیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا کرنا قاری اور محقق کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یعنی اپنے ایسی بات تو آگے بیان کر دی جو کسی انسان کے موقف کو تقویت دے رہی ہو، اور آگے بالکل اسی ساتھ جو اگلے 3 4 5 فقرات ہیں وہ چھوڑ دینا۔ یہ ایک جال سازی ہے، یہ فریب دہی ہے۔ علماء جماعت لاہور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو چاہیے تھا
کہ مذکورہ بالا حوالہ کی مکمل عبارت درج کرتے تاکہ ایک قاری اور محقق کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت پر اپنی پختہ اور صحیح رائے قائم کرنے کا بخوبی موقع مل جاتا۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا یہ رسالہ یعنی آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ اس وقت الغلام.com کی نیوز نمبر 25 پر آن ایئر ہے۔ قارئین کرام اور محققین صاحبان اپنے اطمینان کی خاطر رسالہ حاضہ کے صفحہ نمبر 11 پر 12ویں نمبر پر دیے گئے اس حوالہ کی عبارت کو بذات خود چیک کر کے لاہوری علماء کی فریب دہی کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اسی مکمل حوالہ کو حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پر سے پڑھ کر اس حق پوشی کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر میں پڑھتا ہوں حضور سم کا ایک حوالہ، اور یہ بھی حقیقت الوحی کا ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ یہ جو لوگ بعض کرتے پھرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں اور خطبات بھی دیتے پھر رہے ہیں اور مجددی کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ جی آسم کے بعد بہت سارے بے شمار نبی اور رسول کا مقام پانے والے لوگ گزرے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی بات یہ ٹھیک ہے یا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرمایا ہے کہ میں وہ ایک انسان ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کا لفظ، جو نبی کے لفظ کا مستحق تھا یا ٹھہرا یا جس کو اللہ نے بنایا، باقی کوئی ولی کتب مجدد جو امت میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نبی اور رسول قرار نہیں دیا۔ 8واں حوالہ میں پڑھتا ہوں، یہ بھی حقیقت الوحی کا ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اسی طرح 9واں جو اقتباس ہے وہ سنیے، یہ بدر 5 مارچ 1908 جلد 7 نمبر 9 صفحہ 2 کالم 1 پر حضور صاحب کے لفظ لکھے گئے تھے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل یہ نزاع لفظی ہے، خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مخاطبہ کرے جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں۔ 10واں حوالہ سنیے، اخبار عام 26 مئی 1908 میں حضور صاحب لکھتے ہیں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ اب میں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بہن بھائیوں اور ان تمام دیگر احمدیوں جو حضور صاحب کی امتی نبوت اور رسالت کی انکاری ہیں سے درخواست کرتا ہوں کہ مذکورہ بالائی جو میں نے ابھی 10 حوالے پڑھے ہیں، ان میں حضرت مرزا صاحب سامنے بڑے واضح الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت مرزا صاحب کے اس کھلے اعلان نبوت کے بعد ہر اس احمدی کے لیے جو صمیم قلب سے حضرت مرزا صاحب کو سچا جانتا اور مانتا ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی تحریرات میں دونوں قسم کے حوالے ملتے ہیں، یعنی نبوت سے انکار کے بھی اور نبوت کے اثبات کے بھی، اور یہ بظاہر ایک قسم کا تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کسی تحریر میں سامعین کرام اپنی نبوت سے متعلقہ اس ظاہری تضاد کے متعلق کچھ رقم فرما کر نہ گئے ہوتے، تب بھی ہم احمدیوں پر فرض تھا
کہ ہم حضور اسلام کی ان تحریروں کو جو بظاہر متناقض دکھائی دیتی ہیں قرآن کریم کی روشنی میں پرکھتے، کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی حکم نہیں۔ قرآن کریم کے ہی بارے میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 103 پر فرماتے ہیں، اور قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے، وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ اسی طرح حضرت بانی جماعت الاسلام اپنی وحی و الہام کی حقانیت کے سلسلے میں تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 پر لکھتے ہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض واقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا واقع ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ اور چونکہ میرے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی و قطعی بکثرت نازل ہو، جو غیب پر مشتمل ہو، اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا، مگر بغیر شریعت کے۔ نبوت کے سلسلے میں حضور اسلام کی متناقض تحریروں کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں امت محمدیہ کے لیے نبوت کی بشارت موجود ہوتی تو ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ حضرت مرزا صاحب السلام نے جس نبوت کے مدعی ہونے سے انکار کیا ہے وہ تشریحی نبوت ہے، اور جس نبوت کے وہ مدعی ہیں وہ امتی ذلی اور بروزی نبوت ہے۔ لیکن حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے تو ہمیں اس قسم کے کسی مخمصے میں چھوڑا ہی نہیں۔ سامعین کرام، آپ علیہ السلام اپنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210 تا 211 پر تحریر فرماتے ہیں، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ ان ایمانوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے ان الفاظ کے بعد ہر اس احمدی کے لیے جو آپ علیہ السلام کو صادق مانتا ہے، آپ کے امتی ذلی اور بروزی نبی ہونے میں کوئی اشتباہ نہیں رہتا، اور نہ ہی کسی متقی اور مومن کے لیے کوئی اشتباہ رہنا چاہیے۔ میرا ان تمام احمدی بھائیوں سے جو حضور صاحب کو صرف مجدد، محدث، مسیح اور مہدی مانتے ہیں، سوال ہے کہ کیا کوئی مجدد، محدث، مسیح اور مہدی جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اے میری وہ بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، حضرت مرزا غلام الاسلام جنہیں آپ مجدد، محدث، مسیح اور مہدی تو مانتے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ فرما کر کہ اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے،
رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ ان ایمانوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مجدد، اس محدث یا اس مسیح اور مہدی جس کو آپ مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، کیا اس مجدد، محدث، مسیح اور مہدی نے کیا یہ جھوٹ فرمایا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور میں نے کس قسم کی نبوت سے انکار کیا ہے اور کس نبوت کا میں مدعی ہوں، بڑی وضاحت کر دی حضور سامنے۔ حضور سامنے ہرگز جھوٹ نہیں بولا اور سچ سچ فرما دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضور صاحب نے اپنے مقام و مرتبہ کے متعلق صرف اشارہ ہی نہیں کیا، بلکہ کھول کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے مقام و مرتبہ اور اپنے نبی اور رسول ہونے کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ افسوس اس بات پر کہ اس کے باوجود آپ سب کو حضور صاحب کے مقام و مرتبہ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں یہ جو پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات میں نے کی تھی کہ یہ جو تحریروں میں تناقض پیدا ہوتا ہے بعض اوقات، کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ لوگوں کے آگے کہوں گا۔ خاک صاحب نے خطبہ کے شروع میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضور صاحب کی نبوت کے سلسلے میں بظاہر متناقض تحریروں کی وجہ سے بعض احمدیوں کو ایک کڑا ابتلا درپیش آ گیا ہے جماعت احمدیہ میں۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں مفصل میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی انسان کے علم میں تبدیلی کے ساتھ اس کا عقیدہ بھی بدل جایا کرتا ہے۔ شروع میں حضور صاحب عامت المسلمین میں مروج عقیدہ حیات مسیح کے قائل تھے، لیکن الہام الہی کے نتیجہ میں علم بدلنے کے ساتھ آپ کا عقیدہ بدل گیا اور آپ وفات مسیح کے قائل ہو گئے۔ اس طرح جب تک امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت کے متعلق حضور علیہ السلام کو الہی علم حاصل نہ ہوا تو اس وقت تک آپ اپنے پر نازل ہونے والی وحی و الہام میں نبی اور رسول کے الفاظ کی تعویل کر کے اپنے آپ کو مجدد اور محدث لکھتے رہے۔ لیکن جب 1901 کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں امتی نبوت کی حقیقت کا آپ پر کامل انکشاف فرما دیا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو علل اعلان نبی اور رسول لکھنا شروع کر دیا، اور آپ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس عقیدہ پر قائم رہتے ہیں۔ حیات مسیح اور نبوت کے سلسلے میں اپنی متناقض تحریروں کے سلسلے میں آپ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 152 تا 154 پر لکھتے ہیں، یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے برہین احمدیہ میں نے لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا عقیدہ وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا، اور اس کو براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے بارے میں بارش کی طرح وحی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ اب میں حقیقی مستقل نبی اور ذلی بروزی اور امتی نبی، ان میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت کے سلسلے میں چند باتیں سامعین کے آگے پیش کروں گا۔ پہلی بات،
یاد رکھیں کہ حقیقی نبوت سے اگر تشریحی نبوت مراد ہے، جیسا کہ حضور صاحب نے اپنی کتابوں میں حقیقی نبوت سے یہی مراد لیا ہے، تو ان معنوں میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام حقیقی یا صاحب شریعت نبی نہیں تھے. یاد رکھیں اس بات کو. لیکن اگر حقیقی نبوت سے مراد محض نبوت کا انعام لیا جائے تو ان معنوں میں بلا شبہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بھی حقیقی نبی تھے، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. واضح رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک روحانی انعام ہے. جس خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مکالمہ و مخاطبہ میں نبی قرار دے دیا وہ نبی ہو گیا. موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم وغیرہ سارے نبی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنائے تھے کہ ان کی وحیوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول قرار دیا تھا. بین ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کی نبوت میں کوئی فرق نہیں تھا. لا نفرق بین احد من رسلہ کے مطابق ان میں سے کسی کی نبوت بھی ناقص نہیں تھی. یہ سب نبی ہونے کے لحاظ سے برابر تھے. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بھی بخشی ہے. اس فضیلت کے لحاظ سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات میں فنا ہو کر اور آپ کی پیروی اور آپ کی غلامی میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ گئے ہیں، اور اس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا. دوسری بات میں بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں امت محمدیہ کو نبوت کے انعام کی بشارت بخشی ہے. لیکن اس موعود نبوت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ امتی، ذلی اور بروزی نبوت کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے ہیں. اگرچہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام امت محمدیہ کے لیے بشارت دی گئی اس موعود نبوت کے دعوے دار ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی کتب میں احتیاطاً اپنی نبوت کے ساتھ امتی، ذلی اور بروزی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں تاکہ امت کو آپ کے متعلق نبوت تامہ یا مستقل نبی یا تشریعی نبی ہونے کا مغالطہ نہ لگ جائے. امت محمدیہ میں اگرچہ اس موعود نبوت کے لیے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام نے از راہ تکلف بروز اور ذل وغیرہ کی اصطلاحیں استعمال فرمائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس نبوت کا وعدہ فرماتے ہوئے ایسی اصطلاحیں استعمال نہیں فرمائیں، یعنی قرآن کریم میں. اور سامعین کرام، ہمارے لیے حجت صرف کلام اللہ ہونا چاہیے، نہ کہ صوفیاء اور اولیاء کی وضع کی ہوئی اصطلاحیں. تیسری بات اس سلسلے میں یاد رکھیں، یہ بھی یاد رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور پیروی میں نبوت کا انعام پانے والا یہ امتی نبی فضیلت کے لحاظ سے تمام سابقہ انبیاء سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد اور احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو تمام نبیوں کا سامعین کرام نہ صرف مظہر ٹھہرایا بلکہ آپ کو ان کے نام بھی دیے گئے ہیں، تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نبیوں کی شان پائی جاتی تھی؟ یعنی آپ علیہ السلام آدم، شیش، نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا مظہر اتم تھے. تمام انبیاء وہی تھے جو وہ تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام صرف موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، لیکن حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے مظہر اتم تھے.
یہی مطلب اور معنی آپ علیہ السلام کے اس الہام کے ہیں کہ جری اللہ فی حل الانبیاء، خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، یا جری اللہ فی حل المرسلین، خدا کا پہلوان رسولوں کے لباس میں۔ لیکن علماء امت پر افسوس ہے کہ وہ اس عظیم امتی نبی کے پر کفر کے فتاوی لگانے میں مصروف رہے۔ غیر احمدی تو الگ رہے، آج ہمارے اپنے احمدی بھائی بھی امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے اس عظیم و شان امتی نبی کو محدث اور مجدد ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے لاہوری بھائیوں نے اپنے رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ کے صفحہ 12 پر حضرت مرزا صاحب السلام کو غیر نبی ثابت کرنے کے لیے 1901 کے بعد کے حوالوں میں آخری اور 15 حوالہ یہ دیا ہوا ہے۔ یہ الزام، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ الزام جو میری ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق نہیں باقی رہتا، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، یہ الزام صحیح نہیں، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے۔ نہ آج سے بلکہ اپنی ہر ایک کتاب سے ہمیشہ یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، اور یہ سراسر تہمت ہے۔ خط بنام اخبار عام 23 مئی 1908 کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں سامعین کرام کہ آپ علیہ السلام کا کسی مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، اور پھر ساتھ ہی آپ نے مستقل نبوت کی تشریح بھی فرما دی کہ ایسی نبوت جس کے دعویٰ دار کو دین اسلام سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب السلام کو ایک دوسری نبوت کا دعویٰ تھا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مسلمانوں کو اپنے کلام میں بخشا ہوا ہے۔ سورۃ النساء میں یہ وعدہ موجود ہے، آیت نمبر غالباً 70 ہے۔ اور جب قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نہ صرف نبوی انعام کا وعدہ بخشا ہوا ہے بلکہ اس کے حصول کے لیے سورۃ فاتحہ میں دعا بھی سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق کسی فرد امت کو یہ نعمت بخش دیتا ہے تو اس پر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لاہوری بھائی مانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ایک سچے انسان تھے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل یہ نزاع لفظی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بالحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہیں بدر 5 مارچ 1908 جلد 7 نمبر 9 صفحہ 2 کالم 1 پر ہیں۔ میری لاہوری بھائیوں سے درخواست ہے کہ پھر ایک سچے انسان کی بات کو ماننے میں آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ فرما رہا ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، بار بار فرما رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ 23 مئی 1908 کے اخبار عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 23 اخبار 1908 کے اخبار عام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر چھپی تھی سامعین کرام کہ آپ نے اپنی نبوت سے انکار کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وفات سے 3 دن پہلے اخبار عام کی اس خبر کی تردید کرتے ہوئے لکھا، اور آپ کا یہ بیان آپ کے یوم وصال یعنی 26 مئی 1908 کے دن اخبار عام میں شائع ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اخبار عام کی خبر کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ یہ سامعین کرام نبوت ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بخش دے، اس کی وحی اور الہام میں کہہ دے کہ اے میرے بندے تو نبی اور رسول ہے، وہ تو نبی اور رسول ہو گیا۔
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نبیوں کے وجود میں کوئی جسمانی وجود کو اور چیز پیدا ہو جاتی تھی. کیا نعوذ باللہ من ذالک پہلے گزشتہ نبیوں کے میں جب ان کو اللہ نے نبی بنایا تو ان میں وہ اس کے جسم میں یہ چیز ظاہر ہو گئی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نعمت ہے، انعام ہے روحانی. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کو بھی ایسی ان کی وحی اور الہام میں نبی کہہ کر پکار کر ان کو نبی کا نام دے کر، رسول کا نام دے کر ان کو نبی اور رسول بنایا تھا. بین ہی مرزا صاحب السلام کی وحی میں بھی، الہامات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول قرار دے کر اس جو نبی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ سورۃ النساء میں امت محمدیہ سے کیا ہوا ہے آسم کی غلامی میں، تو وہ نبی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی بخش دی تھی. وہ تمام احمدی حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ نبی نہیں مانتے تو پھر وہ مانتے کیا ہیں؟ یہ سوال ہے. ایک مدعی تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نبی اور رسول نہیں مانتے، تو پھر نام مانتے اس کو کیا ہیں آپ؟ مدعی اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے انکار کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مانتا ہوں تو پھر ایسا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے. ہاں، دل کے خوش رکھنے کے لیے شاید یہ خیال اچھا ہو. ہمارے احمدی بھائی جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مجدد، مقدس، مہدی و مسیح موعود ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، میرا اپنے ان بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ جس وجود کو تم مجدد، محدث، مہدی و مسیح مانتے ہیں، وہی مجدد، محدث، مہدی و مسیح فرما رہے ہیں کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، تو پھر کیا وہ مجدد، محدث، مہدی و مسیح نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اپنی ان تحریروں میں جھوٹ بول رہا تھا؟ ہرگز نہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا. بندوں تو بناتے نہیں کسی کو. ہاں، بندے اللہ کی کوئی دی ہوئی نعمت کو چھیننے کی کوشش تو کرتے ہیں دنیا میں، دیکھ لیں، لیکن دنیا مل کے بھی کسی کو نبی اور رسول نہیں بنا سکتی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نبی اور رسول بنا دے، کوئی روحانی مقام بخش دے، سب دنیا مل کر بھی اس سے یہ روحانی مقام چھین نہیں سکتی. آج تک امت محمدیہ میں وہ واحد ایسا برگزیدہ انسان ہو گزرا ہے جس نے اس موعود نبوت کو پایا جس کی بشارت سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں دی گئی ہے. اپنے ایسے احمدی بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننا ہے تو آپ انہیں وہ مانیے جو آپ علیہ السلام کا دعویٰ تھا، وگرنہ کم از کم اپنے بنائے ہوئے عقائد جن کی قرآن مجید اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات میں کوئی سند نہیں ملتی، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کیجیے. حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا اختلاف 1914 میں شروع ہوا. سامعین کرام، یہ بات بھی توجہ سے سننے والی ہے. جب اصحاب احمد رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک دھڑا جناب مولوی محمد علی صاحب کی قیادت میں جماعت احمدیہ سے الگ ہو کر لاہور منتقل ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہیں لاہوری کہا جاتا ہے، لیکن ان کی جماعت احمدیہ کا اصل نام انجمن اشاعت اسلام لاہور ہے. بعض لاہوری احمدی بھائی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. نبوت کا یہ دعویٰ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے. واضح رہے کہ خاکسار نے مرخت 30 اگست 2013 کے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سامعین کرام کو بتایا تھا کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی وحی و الہام کی روشنی میں نبی اور رسول تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ السلام کو نبی اور رسول بنایا تھا. اسی طرح آج میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں آپ کو بتایا ہے کہ حضرت مرزا صاحب السلام کا نبی اور رسول ہونے کا اپنا حلفیہ دعویٰ تھا. تو پھر لاہوری حضرات کے مرزا بشیر الدین محمود احمد پر لگائے گئے اس الزام کی کیا صداقت اس میں ہو سکتی ہے؟ کوئی صداقت نہیں اس میں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ مرزا صاحب السلام کی طرف منسوب کیا. اس میں کوئی صداقت نہیں، یہ الزام ہے، صرف بے بنیاد الزام ہے. سامعین یاد رکھیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یہ جرم نہیں ہے کہ اس نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف نبوت کا دعویٰ منسوب کیا تھا، بلکہ اس کے جرائم اور ہیں.
اور یہ بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے کوئی، بہت سارے ہیں۔ میں مثال چند آپ لوگوں کو آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ مثلا نمبر 1، صدر انجمن احمدیہ جسے حضور صاحب نے اپنے بعد بطور مجلس انتخاب قائم فرمایا تھا، خلافت ثانیہ کے انتخاب کے وقت مرزا محمود احمد کا اس صدر انجمن احمدیہ کو رد کر دینا، یہ پہلا اس کا جرم ہے مرزا محمود کا۔ دوسرا جرم، جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کو 2 لخت کر دینا، یہ بھی ان کا دوسرا جرم ہے بشیر الدین محمود کا۔ تیسرا جرم سنیے، احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اسے اپنی خاندانی گدی یعنی ملوکیت میں بدلنا، ان کا تیسرا جرم ہے۔ چوتھا جرم سنیے، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کروانا، اور جب خلافت پر قبضہ ہو گیا تو پھر اپنی ملوکیت کو ہی قدرت ثانیہ بنا لینا، یہ بھی ایک ان کا چوتھا جرم ہے۔ یہ جھوٹ اور فریب ہے جو انہوں نے کیا۔ پانچواں، ختم مجددیت کا فتنہ پیدا کرنا، یہ پانچواں جرم ہے ان کا۔ چھٹا، مئو ذکی غلام کے نزول سے پہلے ہی مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے پیشگی مسلم موعود پر قبضہ کر لینا، یہ ان کا چھٹا جرم ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا۔ ساتواں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کے بعد ظاہر ہونے والے 2 وجودوں یعنی امام مہدی علیہ السلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ایک وجود بنانے اور اس جھوٹ کی تبلیغ کرنا، یہ بھی مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی جانشینوں کا یا قادیانی علماء کا یہ شیوا، یہ ان کا 7واں جرم ہے۔ 8واں سنیے، 1914 کے بعد احمدیوں سے آزادی ضمیر کا بنیادی حق چھین کر انہیں گنگے اور اسیر بنا دینا، یہ ان کا 8واں جرم ہے مرزا بشیر الدین محمود کا۔ 9واں، قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف احمدیوں پر درجنوں چندے لاگو کر کے انہیں کنگال کر دینا، یہ 9واں جرم ہے مرزا بشیر الدین محمود کا۔ 10واں سنیے کہ حضرت مہدی مسیح موعود علیہ السلام کی منشا اور مقصد کے برخلاف اپنی مذہبی آمریت کو مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے وسیطی چندے کو ڈھال بنانا، یہ 10واں جرم ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور حواریوں کا اور اس کی جانشینوں کا۔ 11واں، خیانت پیشہ لوگوں کی طرح بانی جماعت الاسلام کی تحریروں میں قطر و بیابنت کرنا، یہ 11واں جرم ہے بشیر الدین محمود اور ان کے جانشینوں کا اور بلائے دمشق کا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لاہوری حضرات جو یہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے یہ نبوت کا دعویٰ مرزا غلام الاسلام کی طرف منسوب کیا، یہ قطعی طور پہ جھوٹا الزام ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں وہ الہامات پیش کر چکا ہوں، اور اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بانیہ جماعت اسلام کا اپنا حلفیہ دعویٰ تھا کہ میں نبی اور رسول ہوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور پیروی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت بخشی ہے۔ تو یہ الزام جو ہے لاہوری جماعت کا قطعاً جھوٹا ہے، اور جو مرزا بشیر الدین محمود کے جرائم ہیں 11 کا میں نے یہاں پر اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ حقیقت قطعی طور پر ثابت کر دی گئی ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی تحریروں کی روشنی میں بھی قطعی طور پر ایک امتی نبی اور رسول تھے، اور یہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا حلفاً دعویٰ کیا تھا۔ امتی اور نبی کہنے یا دونوں الفاظ ملا کر یعنی امتی نبی کہنے میں کیا فرق ہے، کیا کوئی فرق ہے یا کہ نہیں، اور اسی طرح بانی جماعت علیہ السلام نے کس قسم کے مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے، خاکسار ان دونوں سوالوں کے جواب کے سلسلے میں وقت کی قلت کی وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی میں ان سوالوں کے جواب کے سلسلے میں اپنی گزارشات سامعین کے آگے پیش کروں گا، اور یہ بھی کہ آئندہ خطبہ جمعہ امتی نبوت کے سلسلے میں میرا آخری خطبہ ہوگا۔ میں اسی پر اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری نالائکیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اپنے وعدہ کے مطابق باطل ادیان پر دین اسلام کے غلبہ کی کوئی سبیل پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ